السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی لینگویج آف قرآن کورس کے دوسرے لیول کا آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم فعل کے بارے میں کچھ مزید پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 5 ضمائر کی وہ گردان دیکھی تھی۔ آج ہم ان 5 ضمائر سے آگے چلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما کے بعد جو آتا ہے ضمیر ہننا، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ضمائر ہیں ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ان سب میں جو تیسرا لیٹر ہے جو لام کلمہ ہے، اس کے آخر پہ اس لام کلمہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکت آ رہی ہے۔ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں ذہبا، یہاں بھی زبر آ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ واو کی وجہ سے زبر کے بجائے پیش آ گئی۔ یہاں بھی با پہ حرکت آ رہی ہے اور یہاں بھی با پہ حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہننا اور اس سے آن ورڈ کیا ہوگا کہ جو با کلمہ ہے اس پہ سکون آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوری، جو لام کلمہ ہے، جو تیسرا لیٹر ہوتا ہے فعل کا، اس پہ سکون آئے گا، وہ ساکن ہوگا، اور اس کے بعد جو یہ ضمیر کا آخری حرف ہے نا، ضمیر کی جو اینڈنگ ہے یہ استعمال ہوگی۔ اس کی ضمیر کی اینڈنگ نون زبر نہ ہے نا، تو یہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ ذہبنا، ذہبنا، ٹھیک ہے۔ تو جو لام کلمہ ہے وہ ساکن ہو گیا، اور اس کے بعد جو ضمیر کا آخری حصہ ہے وہ اس کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے والے جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سب کے ساتھ یوں ہی ہوگا۔ اس میں جو فاعل ہے وہ نون ہے۔ یہ ریڈ کلر میں جتنے بھی دیے گئے ہیں یہ سب فاعل ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انتا، ذہبتا، اب دیکھیں ذہب جو لام کلمہ ہے اس کو ہم ساکن کریں گے، اور انتا کا جو آخری حصہ ہے تا، وہ ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے، تو یہ بنے گا ذہبتا، مطلب تم گئے، ٹھیک ہے۔ انتما، ذہبتما، تم دونوں گئے۔ انتم، ذہبتم، تم سب گئے۔ انتی، مؤنث، انتی ذہبتی، تم گئی، ایک مؤنث کا ذکر ہے۔ انتما، ذہبتما، 2 مؤنث گئی۔ انتن، ذہبتن، ٹھیک ہے۔ ذہبتن، تم سب یعنی مؤنث گئیں۔ اور یہاں تک تو یہی ترتیب چلے گی۔ جو انا ہے، انا کے ساتھ جب ہم ضمیر استعمال کریں گے، ذہب انا کے لیے آئے گا تو، ذہب تو، ٹھیک ہے، میں گیا۔ اور نحنو، ذہب نا، نون الف نا۔ تو یہ ریڈ کلر میں جتنے بھی حروف دیے گئے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فاعل ہیں، یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس فعل ماضی کی گردان مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کچھ افعال کی پریکٹس کرتے ہیں، 1-2 افعال کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ایک فعل ہے کذبا، کذبا، اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کذبا، ہما کذبا، ان 2 لوگوں نے جھوٹ بولا۔ کذبو، ان سب نے جھوٹ بولا۔ کذبت، اس عورت نے جھوٹ بولا۔ یہ آتا ہے سورہ یوسف میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو کذبت یعنی اس عورت نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام سچے تھے، سچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کذبت یعنی اس ایک عورت نے جھوٹ بولا۔ کذبتا، ان 2 عورتوں نے جھوٹ بولا۔ کذبنا، ان سب عورتوں نے جھوٹ بولا، ان سب مؤنث نے جھوٹ بولا۔ کذبتا، کذبتا، تم نے جھوٹ بولا۔ کذبتما، تم دونوں نے جھوٹ بولا۔ کذبتم، تم سب نے جھوٹ بولا۔ کذبتی، تم ایک مؤنث نے جھوٹ بولا۔ کذبتما،
تم دو مؤنث نے جھوٹ بولا، کذبتن تم سب مؤنث کے لیے ہے جھوٹ بولا، کذبتو میں نے جھوٹ بولا، اور کذبنا ہم نے جھوٹ بولا۔ تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو کذب انا کے لیے جو آ رہا ہے فعل، اس کے آخر پہ بھی تا آتا ہے، انتا کے لیے جو فعل آتا ہے اس کے آخر پہ بھی تا آتا ہے، انتی کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کے آخر پہ بھی تا آتا ہے، اور ہیا کے لیے جو ضمیر فعل استعمال ہوتا ہے اس کے آخر پہ بھی تا آتا ہے۔ لیکن ان سب میں فرق آپ نے دیکھنا ہے، جس کے آخر پہ تا ساکن ہوگا وہ غائب کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، مؤنث غائب کے لیے ہوگا، اور جس کے آخر پہ تا زبر ہوگا وہ انتا کے لیے ہوگا، مخاطب مذکر کے لیے ہوگا، اور جس کے آخر پہ انتی ہوگا وہ مخاطب مؤنث کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور جس کے آخر پہ پیش ہوگا تا پہ وہ انا کے لیے ہوگا، متکلم کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک اور فعل کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں، سمع، اس نے سنا، اس نے سنا، تو یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سنا، اللہ اللہ نے، لمن لی حرف جر ہے، اور من مجرور ہے، ٹھیک ہے، حمیدہ، یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، سوری ایک منٹ، سمع اللہ، ٹھیک ہے، لمن حمیدہ، حمیدہ، ٹھیک ہے، سمیع یہ والا فعل استعمال ہوا ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ یہ فاعل ہے، لی حرف جر ہے، من یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، لی یہ جار و مجرور ہے، حمیدہ، حمیدہ، آپ دیکھیں یہ بھی فعل ہے، حمیدہ، اس نے تعریف کی، تو اللہ نے سنا یا اللہ نے سن لیا، لمن اس کو جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی، حمیدہ اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے۔ تو سمع اس نے سنا، سمع ان دونوں نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعت، اور سمعنا، ٹھیک ہے۔ سمعنا یہ لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، سمعنا، سمعنا، ٹھیک ہے، و اطعنا، یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اچھا، اب ہم نے جو فعل ناقص پڑھے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فعل جو ہے وہ 3 لیٹر ہوتا ہے نا، فا، عین، لام، فعل 3 لیٹر ورڈ ہوتا ہے، تو پہلے لام کلمہ پہ اس کا جو فا کلمہ ہے اس پہ زبر آتی ہے، لام کلمہ پہ بھی زبر آتی ہے، اور جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر زیر یا پیش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نارمل فعل ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ جو لام کی جو عین کلمہ ہے، بیچ والا جو کلمہ ہے، اس میں ہم آ جائے الف یا الف یا یا، الف یا یا میں سے کوئی ورڈ آ جائے، تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے، جیسے کانا میں، کانا میں دیکھیں اس پہ کاف پہ زبر ہے، نون پہ زبر ہے، جو بیچ والا لیٹر ہے اس پہ الف آیا ہے، تو اسے ہم کہیں گے فعل ناقص، ٹھیک ہے، یہ یعنی انکمپلیٹ ورب ہے۔ تو یہ جو انکمپلیٹ ورب ہے یہ فعل ماضی کی گردان میں بھی تھوڑا ڈیفرنٹ بیہیو کرتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ سٹارٹ تو ایسے ہی ہوگا، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا۔ کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے بائی دا وے؟ کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، ٹھیک ہے، اس کی ہم ترجمہ بھی ساتھ کر دیتے ہیں، کانا وہ تھے، وہ دو تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں یہ ورڈ آتا ہے، کانا یأکلان الطعام،
کانا یأکلان الطعام، کانا، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ کون دو کھانا کھاتے تھے؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ کون دو کھانا کھاتے تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، مسیح ابن مریم. ٹھیک ہے، یأکلانی الطعام، طعام کھانے کو کہتے ہیں نا. تو وہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم وہ اللہ خدا نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. خدا کھانا کیا کیسے کھا سکتا ہے؟ خدا کو کھانے کی حاجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اسی طرح کانو قرآن کریم میں بے شمار دفعہ آتا ہے وہ تھے. کانو یکذبون، وہ کفر کرتے تھے، وہ جھٹلاتے تھے. یکذبون جھٹلاتے تھے. ہیا کانت، یہ بھی شاید قرآن کریم میں لفظ آتا ہے. کانتا قرآن کریم میں آتا ہے کانتا اتینا طائعین. یہ شاید میں آیت غلط نہ پڑھ رہا ہوں. ہن، اب دیکھیں یہاں پہ جب ہن آئے گا نا تو یہاں پہ جو فعل ناقص ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ بیہیو اس طرح کرے گا کہ جو اس میں جو فعل ناقص ہے نا، مثال کے طور پہ کانا، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اب ہنہ کے بعد، ہنہ کے آنے سے یعنی اس کے بعد جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی ضمائر ہیں، ان کے ساتھ یہ جو بیچ والا لیٹر ہے، جو ویک لیٹر ہے، الف ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کاف جو ہے وہ نون کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا کن. ٹھیک ہے، کن، اور یہ نون جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، کن. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم نے وہی رول ہے کہ فعل کا جو ضمیر کا جو آخری لیٹر ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. تو یہاں پہ ہنہ، یہ ہنہ کا جو آخری لیٹر ہے وہ نون ہے نا، تو نون کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے. تو یہ جب دو نون اکٹھے ہوں گے تو یہ بن جائے گا کن نہ، یہ شد آ جائے گا اس پہ. ٹھیک ہے، کن نہ، تو یہاں پہ یہ بنے گا کن. ٹھیک ہے، مطلب وہ تھیں، وہ سب تھیں. انت، تو وہی اسی طرح رہے گا. کن کے بعد تا لگ جائے گا، کن تا. انتما کنتما، یعنی تم دونوں تھے. انتم کنتم، قرآن کریم میں بے شمار دفعہ آتا ہے کنتم. اسی طرح انتی کنتی، انتما کنتما، انتن کنتن. ٹھیک ہے، ان قرآن کریم میں یہ لفظ آتا ہے ان کنتن، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یا اس طرح کا کچھ لفظ ہے. یہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کن تن. اگر تم چاہتی ہو، یعنی ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ذہبت، یہ انا کے ساتھ کیا ہوگا؟ کنتو، اور نحنو کننا، کنتو میں تھا، نحنو کننا ہم تھے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور ویک لیٹر دیکھیں، لیسا، جو ہم نے پڑھا تھا دوسرا، کانا کی دوسری بہن جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی لیسا. تو لیسا کی گردان کیسے ہوگی؟ اس میں بھی وہی رول اپلائی ہوگا. ہنہ پہ آ کے بیچ والا جو ویک لیٹر ہے یا یہ ختم ہو جائے گا اور یہ سین پہ ساکن سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو لیسا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، لیسا وہ دو نہیں ہیں، لیسو وہ سب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیسو سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. لیست، وہ ایک عورت نہیں ہے. لیستا، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ لسنا، لسنا. تو یہاں پہ لس جو ہے یہ بیسیکلی لیسا ہے، فعل ناقص ہے. نا، نون زبر نا، یہ فاعل ہے، یعنی وہ سب نہیں، وہ سب عورتیں، وہ سب مؤنث نہیں ہیں. لستا، تم نہیں ہو. ٹھیک ہے، لستا،
لستما تم دونوں نہیں ہو، لستم تم سب نہیں ہو، لستی تم مونس کو کہا جا رہا ہے نہیں ہو، تم دونوں نہیں ہو، لستما لستن تم سب نہیں ہو، لستو میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور لسنا ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کردار سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، ڈیلی اس کی آپ پریکٹس کریں، اور میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ آپ لکھ کے پریکٹس کریں، اس کو کاپی پہ لکھیں، یہاں روز روز ایک دو کم از کم دو تین افعال، میں نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی گروپ میں، دو تین افعال آپ روز کے اس کی گردان کریں، اس طرح فعل ماضی کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے اس ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس لیسن کے مطابق جو ہماری پرسکرائبڈ بک ہے، مقررہ کتاب ہے، اس کتاب کے دوسرے لیسن کی ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ۔